سب سے پہلے میرے مسلمان بھائیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں دو کلمات پڑھ رہا ہوں، پہلا کلمہ اور دوسرا کلمہ۔ یہ ہر انسان اور جن کو دین اسلام میں شامل ہونے کے لیے ان کو سمجھنا، ان کو یاد کرنا، ان کو پڑھنا اور ان کو ماننا، یہ ہر وہ انسان جو دین اسلام میں شامل ہوتے ہیں ان کو ضروری ہے، اور تمام مسلمانوں کو اس کو روز پڑھنا چاہیے، ترجمے کے ساتھ پڑھنا چاہیے، سمجھ کے پڑھنا چاہیے اور اس کا مطلب سمجھنا چاہیے۔ تو میرے بھائیوں، میں پہلا کلمہ طیب معنی پاک، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، یہ اس دین اسلام میں شامل ہونے کی پہلی کڑی ہے، اور مسلمانوں کا ایمان تازہ کرنے کے لیے اس کو صبح شام دوپہر جب بھی موقع ملے پاکی کی حالت میں اس کو پڑھ لیا کریں۔ لا الہ الا اللہ، اس کا مطلب ہے اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، رکوع اور سجدہ صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ محمد الرسول اللہ، محمد اللہ کے رسول ہیں، آخری نبی ہیں، اس کے بعد کوئی نبی نہیں آئیں گے۔ اس کے بعد دوسرا کلمہ شہادت مانے گواہی، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، وہ لا شریک ہیں، کوئی اس کے برابر نہیں، وہ سب سے بڑے ہیں، اور رکوع سجود صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے ہے۔ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ، میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے آخری نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور رسول ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور آخری رسول ہیں۔ تو میرے بھائیوں، یہ دو کلمات اپنی زندگی میں شامل کر لیں اور ان کو یاد کر لیں اور ان کو سمجھیں، ان کے اوپر ایمان لانا، ان کو ماننا، ان کو سمجھنا۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب ہم نے آئندہ جتنی بھی زندگی ہے، آج سے صبح سے جب سے کلمہ پڑھا ہے، جب سے مسلمان ہوئے ہیں یا جب سے مسلمان ہیں، ہم نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کے اوپر عمل کرنا ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور ان کی جو ہے زندگی کا جو طریقہ کار ہے اس کی پیروی کرنی ہے، اس کے مطابق زندگی گزارنی ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ میرے بھائیوں، یہ ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچائیں، انسانوں تک پہنچائیں۔ میری تمام انسانوں اور جنوں سے درخواست ہے، ریکویسٹ ہے، جو ابھی تک دین اسلام میں شامل نہیں ہوئے، وہ یہ کلمات پڑھ کے دین اسلام میں شامل ہو جائیں۔ اس کے بعد دین سمجھیں۔ دین اسلام میں شامل ہونے کے بعد دوسرا رکن نماز ہے، تیسرا رکن جو ہے روزہ ہے، چوتھا رکن زکوٰۃ ہے، پانچواں رکن حج ہے۔ اس کے بارے میں جو بھی بندہ جو مسلمان ہے اس کو تو روز اس کے بارے میں، پانچوں ارکان کے بارے میں سمجھنا بھی چاہیے۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے، صحت دی ہے، ٹائم دیا ہے، مال دیا، اس کے حساب سے جو ہے اس فرض کو بھی ادا کرنا چاہیے۔ اور جو مسلمان نہیں ہوئے وہ دین اسلام میں پہلے شامل ہوں، پھر دین اسلام کے پانچوں ارکان کو سمجھیں، پھر اس پہ عمل بھی کریں اور تمام روئے زمین کے مسلمانوں تک پہنچائیں، انسانوں تک پہنچائیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو سمجھ دے، عقل دے، ہدایت دے۔ دنیا کے لیے ہماری عقل بھی کام کرتی ہے، ہمارا ذہن بھی کام کرتا ہے، ہمارا جسم بھی کام کرتا ہے، لیکن دین کے کام کے لیے ہمارے پاس نہ ٹائم ہے، نہ ہم ٹائم نکالتے ہیں، نہ نکالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، کوشش کرو، موت ہر ٹائم سر پہ منڈلا رہی ہے، ہر ٹائم جیسے تلوار لٹک رہی ہوتی ہے نا، بندہ سمجھے کہ سامنے کوئی بندوق لے کے کھڑا ہوا ہے اور کسی ٹائم بھی فائر مار دے گا، اس طریقے سے موت انسان کے اوپر کھڑی ہے، پیچھے آگے پیچھے، لیکن کوئی چیز ہے جو اس کی حفاظت کر رہی ہے موت سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتے رکھے ہوئے ہیں، اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں ہے، جس دن اللہ کا حکم آئے گا 1 سیکنڈ میں موت آ جائے گی۔ تو میرے بھائیوں، اس کی تیاری کر کے رکھنی ہے، تیاری کر کے رکھنی ہے، تیاری کر کے رکھنی ہے۔ باقی اس کو سمجھنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے
جس کو بھی اللہ تعالیٰ نے زندگی صحت موقع دیا ہے وہ سب سے پہلے قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھے، اس پہ عمل کرے، اللہ تعالیٰ کی آخری نبی کی زندگی کی پیروی کرے، اس کے مطابق زندگی گزارے، اس کی دنیا بھی بن جائے گی، آخرت بھی بن جائے گی۔ تو اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کو عمل کرنے کی توفیق دے، آمین ثم آمین۔ میرے بھائیوں، ایک چھوٹا درود پڑھ رہا ہوں اللہ کے نبی کے اوپر، آپ بھی آمین کہیے، میں بھی کہتا ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل شیء فی الدنیا والآخرہ۔ یا اللہ سلامتی بھیج محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر اور ان کی آل و اولاد پر، اس تمام روئے زمین کی مخلوقات اتنی بڑی ہے، جمادات، نباتات، حیوانات، جنات، ٹھیک ہے، اس کے علاوہ سمندر کے اندر، سمندر کے باہر تمام درخت، چرند پرند، تمام اللہ کی مخلوقات ہے، سورج، چاند، ستارے جو انسان کو نظر آ رہے ہیں، جو عقل میں آ رہے ہیں، یہ تمام اللہ تعالیٰ کی کائنات ہے، مخلوقات ہے۔ اس کے مطابق یا اللہ اپنے پیارے حبیب محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے نا اپنی رحمتیں نازل کر دے، رحمتیں نازل کر دے، رحمتیں نازل کر دے، آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ میرے بھائیو، یہ ویڈیو اچھی لگے تو پھر سے کہہ رہا ہوں، اس کو لائک کریں، شیئر کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو ضرور دبائیں۔